Last night, that is the night of 7th and 8th May, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan armed forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore. Another result of this activity at Miano, there is one civilian has embraced shahadat and one is injured. بھارت کے 12 ڈرونز مار گرائے، DGISPR کا اعلان، کہا ڈرون حملوں میں ایک شہری شہید، 4 فوجی جوان زخمی ہوئے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے دراندازی کی کوشش کی، بھارت کی طرف سے ڈرونز بھیجنا کھلی جارحیت ہے۔ افواج پاکستان کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے چوکس ہے، بھارت کو LOC پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ارض پاک کا دفاع ناقابل تسخیر، عوام کا جوش و جذبہ دیدنی، شہریوں کا ملکی دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاکستان ڈرنے والا نہیں ہے بھائی، اس میں ماشاءاللہ کلمے کی طاقت ہے، مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ پاک فوج ہماری بہت تامن کر رہی ہے، کوئی ڈرنے والی نہیں ہے، انہوں نے بہت کارنامہ دکھایا ہے۔ جیسے وہ ادھر آتے ہیں تیارے ان کے گرائے ہیں اور گراتے رہیں گے۔ پاکستان پاک فوج ڈرنے والی نہیں ہے بھائی۔ ہمارا فوج کو چاہیے کہ اس کو ایسے سبق سکھائے کہ زندگی دے یہ پاکستان کی طرف میرے ہاتھ سے نہیں دیکھے۔ اتنا دلیر ہم ہیں کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ۔ پاک فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، ٹریفک پولیس کا بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، بھارت کے خلاف ہر محاذ پر جنگ کے لیے تیار رہنے کا وعدہ، بھارت کو سبق سکھانے کا عزم دہرایا۔ پاکستانی آرمی ہماری دنیا کی سب سے بہترین آرمی ہے اور بھارت کو انشاءاللہ جب بھی یہ کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ہماری آرمی منہ توڑ جواب دے گی۔ پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اگر جب بھی ضرورت پڑی تو ہم بالکل اسٹینڈ ہیں، جب بھی ہمیں بولیں گے تو فوراً اسی ٹائم چلے جائیں گے، ان کے ساتھ ہیں۔ اسلام میں بھی یہی، اگر جنگ ہو جائے تو آپ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرو اور ہم انشاءاللہ پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا، صحافیوں کا فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم، کہا پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے عملیہ میٹ کر دیے، ہر پاکستانی سپاہی بننے کو تیار ہے۔ بزدل تو وہ ایک نمبر کے ہیں، جھوٹے ہیں، عوام کو انہوں نے بمباری کی، ہمارے شہروں میں ہمارے مدرسے مسجد کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بدلے ہماری پاک آرمی نے کیا کیا، ان کے سلیکٹڈ ان کے آرمی ایریاز کو ہٹ کیا، نہ کہ عوام کو ہٹ کیا۔ ہم نے ان کے 5 رافیل طیارے گرا دیے۔ ڈاکٹرز ہو گئے یا انجینئرز ہو گئے یا صحافی ہو گئے، وکلا ہو گئے، ایک پیج پہ موجود ہیں۔ اس گزشتہ روز بھی دیکھا گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو گئی ہیں، پاک افواج کے ساتھ ہے اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد۔ یہ عہد کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے، وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی اپنی برتری دشمن پر ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، 2 ٹوک پیغام دیا، شہیدوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لینے کا اعلان۔ دنیا نے دیکھا کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت نے آج سے 2 دن قبل رات کے اندھیرے میں بزدلانہ کارروائی کی اور پاکستان میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 30 سے زائد لوگ شہید ہوئے اور 70 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ بھارت نے جس طرح واویلا کیا، لیکن الحمدللہ ہماری شاہین صف فضائیہ نے جس طرح دشمن کا جواب دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ پاکستان اپنی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا کل مظاہروں کا اعلان، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا مسلح افواج کو سلام، دشمن کو بھرپور جواب دینے پر خراج تحسین پیش کیا، کہا بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔
पाक भारत कशीदगी, कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल, मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते की हिदायत। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया और अमला अलर्ट। तर्जुमान PIA के मुताबिक इक़दाम असासों और मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए उठाया। वज़ीर आला की वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतने पर आलिया सुमरो को शाबाश। हौसला अफजाई करते हुए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी कराई। इंटर इम्तिहानात में नकल माफिया का राज बरकरार, बोर्ड हुकाम के तमाम दावे धरे रह गए। 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बना। DG कॉलेज सिंध के मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे, सेंटर्स में गुंजाइश से ज़ायद तलबा होने पर तशवीश का इजहार। तलबा को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। कुछ तलबा से नकल का मवाद बरामद होने पर पेपर जब्त। JITs ही बनाते रहेंगे या रिजल्ट भी देंगे? सिंध हाई कोर्ट के लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया, JIT की हतमी रिपोर्ट जमा कराएं। लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए मुआवजा देने से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,09,500 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 37 पैसे का हो गया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 37 तक पहुंचने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 65 से 75 के दरमियान रहेगा। शहर का फ़ज़ाए मियार तसल्ली बख्श करार।